الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی وسلم علی خیر خلق اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اللہ کا احسان عظیم ہے جس نے ایک اور دن عطا فرمایا۔ کل الحمدللہ بہت بھرپور دن گزرا ہمارا، اور ہم نے احرام مصر کی کوریج کی ہے۔ احرام کے اندر بھی گئے اور بڑے عبرتناک مناظر ہم نے کل دیکھے ہیں، اور یہ وہ مقامات ہیں جہاں پہ شیطانی اثرات آج تک موجود ہیں، چونکہ ہر وہ کام ہوتا تھا کہ جو اللہ رب العزت کے قوانین کی خلاف ورزی کرتا تھا، اور کھلا کھلا شیطانی ناچ ناچا جاتا تھا۔ تو ہم اس جگہ بھی گئے جہاں جانوروں کو قربان کیا جاتا تھا، اور بڑے کریہ اور خوفناک مناظر چشم تصور سے ہم نے دیکھے ہیں، اور یقیناً آپ نے بھی میرے پچھلے ویلاگز میں دیکھے ہوں گے۔ آج ایک اور مقام عبرت کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور وہ مقام ہے قارون کا محل۔ یہ وہ قارون ہے معزز خواتین حضرات کہ جس کی مثالیں دی جاتی ہیں جب مال دولت کی بات ہوتی ہے، ہوس کی بات ہوتی ہے، لالچ کی بات ہوتی ہے، دوسروں کے حق کھانے کی بات ہوتی ہے۔ تو قارون کے محل کو ہم بطور نشان عبرت دیکھنے جا رہے ہیں۔ الفیوم شہر ہے، قاہرہ سے تقریباً 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر بحر اليوسف کی جانب ہمارا سفر ہوگا۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نام کی برکت سے ہم اس سفر میں اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے نکل رہے ہیں۔ ابھی ہماری گاڑی سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ کی بارگاہ کے قریب سے گزرے گی، تو میں آپ کا سلام پیش کروں گا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا، اہل بیت رسول، سادات کرام کے انوار و تجلیات سے بھرپور یہ شہر ہے۔ زندگی موقع دے تو ضرور تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سفر میں مجھے یقین ہے کہ آپ شروع سے لے کر آخر تک میرے ساتھ رہیں گے۔ ہمارا سفر جاری ہے جناب۔ یہ ہمارے پیارے خالد صاحب ہیں۔ ہم موٹر وے پہ رکے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، چائے پینے کے بعد انشاءاللہ ہمارا سفر آگے کی طرف بڑھے گا۔ اور آج سورج چمک رہا ہے، کل بادل تھے، آج سورج چمک رہا ہے، اور موسم انتہائی معتدل ہے انشاءاللہ بفضل اللہ تعالیٰ۔ تھوڑا سا بریک کرنے کے بعد، چائے پینے کے بعد، ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے چچا کے بیٹے قارون کے محل کی طرف چلیں گے، اور انشاءاللہ بفضل اللہ تعالیٰ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ہم وہاں ہوں گے۔ تو انشاءاللہ جو آگے کے مناظر ہیں وہ وہاں پہنچ کے آپ میرے ساتھ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ ہزاروں درود اور ہزاروں سلام بروب محمد علیہ السلام۔ اللہم صلی علی حبیبنا شفیعنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو مختلف واقعات کے ذریعے اپنی اصلاح کے لیے اور دوسروں کی اصلاح کے لیے، یعنی انسان خود بھی سیکھے قرآن پاک سے اور دوسروں کی اصلاح بھی کرے، اللہ رب العزت نے نشانات عبرت آیات کی صورت میں بیان کیے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں قارون کا ذکر آتا ہے۔ قارون کون تھا؟ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، اور آپ کے چچا یسہر یا یسہر ان کا بیٹا تھا۔ انتہائی خوبصورت تھا، شکیل تھا، اللہ نے اس کو بہت زیادہ حسن و جمال دیا تھا، اور اسی وجہ سے اسے منور کہا جاتا تھا۔ اللہ نے اسے اخلاق کی دولت سے مالا مال کیا تھا، یعنی جس طرف جاتا تھا لوگوں کے دل موہ لیتا تھا۔ قارون کو اللہ نے ایک شرف یہ بھی دیا تھا کہ وہ تورات کا بہت بڑا عالم تھا، اور غالباً کہا جاتا ہے کہ وہ تورات کا حافظ بھی تھا۔ پھر یکدم اللہ رب العزت نے اسے مال عطا کیا۔ جب اس کے ساتھ مال والا معاملہ پیش آیا تو وہ بدل گیا، اور اس میں تکبر آ گیا، اس میں ہر وہ برا کام آ گیا کہ جو دولت آ جانے سے انسان کے اوپر ایک ٹیسٹ آ جاتا ہے، اور اتنا وہ دولت کے نشے میں مست ہو گیا کہ اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا دی۔ ایک عورت کو مال دیا اور کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام لوگوں میں بیٹھے ہوں تو تم نے جا کے یہ اعلان کرنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، دسترازی کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب تبلیغ کے لیے لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ عورت گئی، اور اس نے جب الزام لگانے کے لیے آواز بلند کی تو موسیٰ علیہ السلام کا روب اور جمال دیکھ کر ڈر گئی۔ تو اس نے کہا، یا موسیٰ، قارون نے مجھے پیسے دے کر اس بات پہ راضی کیا، بہت سارا مال و دولت دیا کہ میں آپ کے اوپر الزام لگاؤں اور آپ کو بدنام کروں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو بد دعا دی تھی، اور اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ جب وہ زمین میں دھسا تو پھر اس کو ہوش ہے کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو واسطے دیے کہ آپ میرے بھائی ہیں، میرے کزن ہیں، تو مجھے معاف کر دیں، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی، اللہ کا عذاب آ چکا تھا۔ تو اس نے کہا کہ مال و دولت میں دیتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ اس کا مال و دولت بھی غرق کر دے۔ تو بالکل ایسا ہی ہوا، قارون غرق ہو گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا، اتنا مال اللہ نے اس کو دیا تھا کہ اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے پوری جماعت تھی، یعنی وہ جماعت اس کی چابیاں اٹھا اٹھا کر تھک جاتی تھی، اور کہیں مفسرین نے اونٹوں کا ذکر کیا ہے۔ تو آج ہم نشانات عبرت جو ہماری سیریز چل رہی ہے، دور دراز کا سفر کر کے اس صحرائی علاقے میں آئے ہیں، جو صحرا بھی ہے اور ساتھ کھجوروں کے باغات بھی ہیں۔ تو یہ عجیب و غریب کیفیت والا یہ گاؤں جہاں پہ ہم اس وقت موجود ہیں، یہ قارون کا محل ہے جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں۔ آئیے اس ہزاروں سال پرانے نشان عبرت میں چلتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ مولا اگر تو نے مال دیا ہے تو ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا۔ یا اللہ اگر ہمارے اخلاق میں، کردار میں کوئی ایسی فرعونیت ہے تو مولا وہ نکال دے، ہمیں بالکل عجز و نیاز سے بھرا ہوا انسان بنا دے۔ تو بہت سارے سبق ہیں جناب جو آج ہم سیکھیں گے، اللہ سے توبہ بھی کریں گے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ دولت انسان کو جب ملتی ہے تو اس کا اصل ٹیسٹ آتا ہے، اور دولت وہی ہے جو اللہ دے تو پھر اس کے راستے میں خرچ کریں، اور جب آپ خرچ کرتے ہیں بزرگ خواتین حضرات تو پھر دولت
وہ برکت آتی ہے اور آپ دیتے جاتے ہیں، دولت آتی جاتی ہے۔ لیکن چونکہ قارون بھی ایک طرح کا اس میں غرور آ گیا تھا، لالچ آ گئی تھی، اور یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، چونکہ ایک دفعہ جب اس نے حساب کیا تو زکوٰۃ بہت زیادہ ہو رہی تھی، چونکہ اس کے پاس اتنا مال تھا تو وہ زکوٰۃ دینے سے بالکل انکاری ہو گیا، تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ ایک وقت آیا کہ اللہ نے اسے برباد کر دیا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے ہیں۔ آئیے ہم اندر چلتے ہیں اور قارون کے محل کو دیکھتے ہیں۔ یہ نشانات عبرت ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بچائے، اللہ پاک ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا صدقہ ہر اس برے عمل سے محفوظ رکھے جو رب کو ناراض کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ ہم قارون کے محل کے اندر آ گئے ہیں جناب، آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ معاف فرما، یا اللہ یا اللہ معاف فرما۔ یہ آگے کمرہ ہے اور استغفر اللہ، یہاں غالباً کچھ کہہ نہیں سکتے کہ یہ کون سا کمرہ ہے، مال و دولت والا کمرہ ہے، یہاں پہ اس کا تخت تھا۔ یہ نیچے جناب دیکھیں، استغفار استغفار استغفار، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہزاروں سال پرانی یہ چھت ہے، یہ دیواریں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہاں پہ کچھ کام بھی چل رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفار استغفار۔ یہ کمرہ یہ ہے، یہ دالان ہے، یہاں پہ یہ ہزاروں سال پرانی دیواریں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ پاک ہمیں بچائے، آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد علیہ وصحبہ وبارک وسلم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک گلی یہ ہے جو نیچے سیڑھیاں جاتی ہیں، ممکن ہے کہ اس کے نیچے بھی سیڑھیاں ہوں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہم صلی علی حبیبنا شفیعنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہم جناب اوپر جا رہے ہیں، ہمیں پرمیشن ملی ہے اوپر جانے کی۔ اللہ اکبر۔ اس جگہ کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ یہ قصر قارون ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ بطلیموس کا معبد ہے۔ تو یہ روایات یہاں پہ جو چل رہی ہیں، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ ہم نے جو آرکیالوجسٹ ہیں ان سے پوچھا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ قارون کا محل ہے، لیکن کچھ روایات یہ کہتی ہیں کہ بطلیموس کا پیلس ہے۔ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن ایک تاریخی مقام ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں اور اس معبد کو دیکھتے ہیں جو اس محل کے اندر بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اس جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کچن تھا جہاں پہ کھانا وغیرہ بنایا جاتا تھا۔ تو یہ آگے بھی ایک کمرہ ہے چھوٹا سا، اور یہ نیچے ایک تہہ خانہ ہے جس کے اوپر اسٹیل کا یہ جنگلہ لگا کے اسے محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک تنگ و تاریک کمرہ ہے، اور یہ ہزاروں سال پرانے پتھر ہیں۔ اللہ اکبر، نشانات عبرت ہیں۔ کہاں گئے وہ لوگ جو ظلم و ستم کیا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کیا کرتے تھے؟
لوگوں کے مال پہ قبضہ کیا کرتے تھے اور عیش کی زندگی جیتے تھے، آج وہ لوگ ختم ہو گئے، لیکن نشانات عبرت باقی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہاں پہ کھڑے ہوں تو جناب تازہ ہوا آتی ہے، تو یہ ہوا کا ایسا نظام انہوں نے قائم کیا ہوا تھا کہ یہاں سے تازہ ہوا آتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں کھڑے ہوں تو ہوا آتی ہے، اللہ اکبر۔ عربی بھی آ رہی ہے، ابھی بھی ہوا آ رہی ہے۔ یہ ہوا کا ایک آپ سسٹم دیکھ رہے ہیں کہ تازہ ہوا کے لیے یہ سسٹم بنایا ہوا تھا تاکہ یہ محل ٹھنڈا رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب یہاں آ کے کھڑے ہوں تو بالکل ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ تو یہ بادشاہ کا جو کمرہ تھا، یہ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ سسٹم رکھا ہوا ہے۔ اللہ کی شان، یہاں بالکل ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ تو یہ گویا ان کا ایئر کنڈیشننگ سسٹم تھا۔ اب ہم اوپر والے پورشن پہ جائیں گے اور دیکھتے ہیں وہاں کیا مناظر ہیں۔ استغفار کرتے رہیے، رب سے توبہ کرتے رہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ اوپر کا منظر ہے۔ یہ دو گاڈز ہیں جن کے آثار آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں ان کی پوجا کی جاتی تھی، یہ بعد میں معبد بن گیا۔ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اصل حکمرانی میرے رب کی ہے، اصل بادشاہی میرے اللہ کی ہے۔ وہی ہمارا الہ ہے، وہی ہمارا رب ہے۔ اس کو چھوڑ کے باقی سب جھوٹ ہے، اور جھوٹ مٹ جاتا ہے۔ وہ لوگ بھی ختم ہو گئے، لیکن ان کے آثار جو نشانات عبرت ہیں آج بھی باقی ہیں۔ تو میں دوبارہ عرض کر دوں، لوگ اس کو قارون کا محل بھی کہتے ہیں، اور یہاں جو بادشاہ بطلموس گزرا ہے یہ اس کا معبد بھی کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن حکومت مصر نے اس تاریخی اثر کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامتی دائرہ عطا فرمائے، زندگی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ تو نشانات عبرت بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنا قبلہ درست رکھنا چاہیے، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ٹھیک رکھنا چاہیے، اور میرے رب سے جو دور ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جو دور ہوتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے۔ اصل نام اس کا زندہ رہتا ہے جو اللہ رب العزت کی محبت کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے، جس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ 1000 سال سے زیادہ گزر گئے، سرزمین لاہور پہ آج بھی داتا داتا کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ جو بادشاہ تھے، مغل بادشاہ، ان کا کوئی نام بھی نہیں لیتا۔ کبھی جب کوئی ذکر ہوتا ہے یا بات چلتی ہے تو لوگ بس مختصر نام لیتے ہیں، لیکن اصل حکمرانی اولیاء اللہ کی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پہ آج بھی خواجہ شیخ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا اور ان کے ذکر کا چرچا ہے، لیکن وہ جو ظالم بادشاہ تھے، وہ جو حکمران تھے، جو لوگ مال کھاتے تھے، لوگوں پہ ظلم کرتے تھے، آج اللہ نے صرف ان کو نشان عبرت کے طور پر ان کے نام کو یا ان کے بعض جو آثار ہیں ان کو رکھا ہوا ہے تاکہ لوگ ڈریں۔ زیادہ دیر عبرت والے مقام پہ نہیں رکنا چاہیے، چونکہ کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان عجیب سی گھبراہٹ محسوس کرتا ہے۔ How old are these columns? About 200 years. 200 years. Yeah. Allah. So these were built later on, yeah? Yeah. Okay. But this castle is original. 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 MashaAllah. What's your name, brother?
Mina. MashaAllah, MashaAllah. Are you working here? Yeah. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. You guys are doing excellent job to preserve this. Thanks. Yes. Well done, well done. باہر سے اسے دیکھتے ہیں جناب, اس کے میں راؤنڈ جاتا ہوں تو یہ وہی جگہ ہے جہاں ذرا تصور کریں کہ قارون کا محل ہے, یہاں اس کے خادم ہیں اور قطار اندر قطار اونٹ ہیں جن کے اوپر خزانوں کی چابیاں ہیں. تو جناب ہم اس نشان عبرت سے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دائرہ عطا فرمائے اور انشاءاللہ بفضلہ تعالیٰ اگلے مقام پہ آپ سے ملاقات ہوگی. یہ ہمارا سلسلہ ہے نشانات عبرت. اللہ پاک ہمیں سیکھنے, سمجھنے اور توبہ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. Thank you.